السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانه وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو درس قرآن ہے وہ سورہ مبارکہ النحل سے ہے، پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ نمبر 56 تا 60 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 7 اور پارے کا رکوع نمبر 13 مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات عالیہ کا ارشاد فرمایا، توحید اور پھر فلسفہ توحید ہمیں سمجھایا ہے، اور پھر کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کی خالصتاً کس طرح عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے حوالے سے کس طرح ان کے اندر محبت پائی جاتی ہے، اطاعت و فرما برداری پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مائنڈ سیٹ، وہ ایک سوچ جو کفار، مشرکین اور منافقین کی ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا کمزور مفادات کا تعلق رکھتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو پکار لیتے ہیں، اور جب اللہ ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رٹ کو کیسے قائم کرنا ہے، وہاں حیل و حجت سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور کر دیں تو پھر احسان مند ہونے کی بجائے، شکریہ ادا کرنے کی بجائے دوبارہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، دوبارہ حزب الشیاطین کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کی جو سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اصل میں یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے معاشرے کے اندر، جو کفار، مشرکین اور منافقین کا ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں، اس کی رہنمائی دے رہے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ ان لوگوں کی جو منفی سوچ ہے وہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، رزقناہم، ہم نے دیا ہے ان کو، اور کرتے کیا ہیں کہ ان لوگوں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، ان کے حصے بنا دیتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ جیسا کہ مشرکین عرب ہیں، ان کا یہ دستور تھا کہ کچھ حصے مقرر کر کے بتوں کے نام کر دیتے تھے، اور یہ جہالت اور بے خبری سے جو معبود حقیقی ہے اس کو چھوڑ کر جو دوسرے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی رٹ کو مان رہے ہیں، ان کے حصے بنا دیتے تھے۔ یہ کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی طریقہ کار، ایک وہ مخلوق جو بولتی ہے اس کے
کھاتے میں کوئی چیز ڈالنا، اس کے عنوان سے کوئی چیز کام کرنا اللہ کو چھوڑ کر، یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ اور ایک وہ بت جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے ذمے لگا دینا اور حصے جو ہیں اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک دوسری جگہ پر، ان ھذا لشیء عجاب، یہ طریقہ کار ہی ان کا عجیب ہے۔ کوئی عقل کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم اللہ پر بہتان باندھتے تھے۔ پھر ایک اور دیکھو ان کا طریقہ کار، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ یہود بھی کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تو پاک ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے تو بیٹیوں کا تصور پیش کرتے ہیں حالانکہ اللہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹوں کا تصور کرتے ہیں، اپنے لیے خواہش یہ ہے کہ بیٹے ہونے چاہیے۔ اور پھر ایک اور ان کا جو طریقہ کار ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کے ہاں مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، غَلَّ وَجْهُهُ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، مُسْوَدًّا، سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، جیسا کہ انسان کا دل گھبراتا ہے، دل گھٹتا ہے، یعنی دل میں بڑا ہی برا تصور کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے تھے، من سوء ما بشر بہ، جو اللہ کی طرف سے اصل میں تو خوشخبری ہے لیکن انہوں نے برائی سمجھی، اس برائی کی وجہ سے قوم سے چھپتے ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے ایمسکہ علی ہون، وہ اس ذلت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ام یدسہ فی التراب، کہ مٹی میں کسی طریقے سے وہ دب جائیں۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا ہی خبردار یہ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اور اپنے لیے تصور کیا ہے کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، تو گویا اللہ کے لیے ان کے ذہن کے مطابق یہ تو بڑا ہی برا خیال ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کے ذمے لگا رہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تو پاک ہیں۔ اور پھر ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے کہ بچی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے، کل کو ہم اگر اس کو بیاتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو ہمارے گھر داماد آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے خود ساختہ غیر فطرتی ایک سوچ بنائی ہوئی تھی، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے فرمایا الا ساء ما یحکمون، یہ جو فیصلہ ان کا یہ بڑا برا فیصلہ ہے، کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو عورت کو یہ مقام دیا کہ وہ جب بیٹی کی عزت اور بیٹی کا احترام، اور پھر ماں اور باپ کی بیٹی کے لیے شفقت، اور بیٹی کی اپنے ماں باپ سے محبت، کتنی محبت ہوتی ہے بچیوں کو ماں باپ سے ہم سب جانتے ہیں، بچوں سے زیادہ بچیاں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، اور ماں باپ کے اندر بھی اللہ نے جو بچیوں کے لیے پیار، شفقت اور محبت رکھ دیا ہے، کشش رکھ دیا ہے، وہ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ
جو رسم و رواج تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے ان رسوم کو زندہ دفن کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رسوم کو زندہ دفن کر دیا جو بچیوں کو زندہ دفن کرتی تھی۔ اور پھر یہ خاتون، ایک عورت، ایک بچی، ایک بیٹی بنتی ہے تو عزت و عصمت پاتی ہے، ایک بیوی بنتی ہے تو عزت پاتی ہے، بہن بنتی ہے تو اس کا احترام ہوتا ہے۔ یعنی یہ بچی جب ماں بنتی ہے تو کتنا اونچا رتبہ اس کا، کسی سطح پر یہ بچی جس لنک سے بھی جائے گی، ماں ہے، بیٹی ہے، وہ اسی طریقے سے بہن ہے، اسی طریقے سے بہو ہے، بیوی ہے، جو بھی لنکس ہیں اس کے بڑے ہی خوبصورت لنکس ہیں۔ ہر رشتے میں محبت آپ کو نظر آئے گی، ہر رشتے میں کشش نظر آئے گی، ہر رشتے میں عصمت نظر آئے گی، ہر رشتے میں احترام نظر آئے گا۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلیٰ درجے کا ایسا اخلاق پیدا کر دیا کہ اس بچی کو نہ صرف زندہ رکھا گیا بلکہ اس کو عزت دی گئی، معاشرے کا بہترین فرد بنا دیا گیا۔ آج کے معاشرے کے اندر ہمارا جو دینی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے یا انسانی معاشرہ ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ ہمارے ہاں یورپ کے اندر، دوسرے ممالک میں بھی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج عورت ہمارے معاشرے میں 50% سے زیادہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یقیناً اس کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ پازیٹیو کردار، وہ مثبت کردار جس سے اس عورت کی عزت بنے، جس سے اس عورت کی عصمت میں اضافہ ہو، احترام میں اضافہ ہو، اس کے ساری باؤنڈریز، سارے قواعد و ضوابط، سارا اس کا ایک ضابطے اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے، اس کی رہنمائی دے دی ہے کہ یہ عورت کن دائروں میں رہ کے عزت پا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، تعلیم و تربیت کا میدان ہو، کچھ بھی ہو، یہ عورت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن کچھ حدود میں رہ کے، کچھ قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے، کچھ اپنی فطرتی جو اس کی چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اور اگر ہم ان سے تمام ان قواعد سے، حدود کو پار کر کے اپنی مرضی سے کچھ باؤنڈریز بنا کے کام شروع کر دیں گے تو یہی عورت ذلت کے گڑھوں میں چلی جائے گی۔ یہی عورت جو کردار ادا کر کے معاشرے کے اندر مفید ایک فرد بن کر آگے بڑھ سکتی تھی، یہ واپس چلے جائے گی، یہ کھلونا بن جائے گی۔ آج عورت کو کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ جب وہ حدود ہم نے چھوڑ دی جو اللہ نے بتائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عورت کا مذاق بن گیا، کھلونا بن گئی۔ اس عورت کا جو کردار ہے، کریکٹر ہے، وہ اس طرح کا اعلیٰ نہیں رہا جس سے اس نے کردار ادا کر کے معاشرے کا بہترین فرد بن کر اللہ کو راضی کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا، اپنی فیملی کا اور معاشرے کا بہترین فرد بننا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر جو رہنے کے اصول و ضوابط ہیں، دائرے ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان حدود کو، ان باؤنڈریز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری عزت ہے، ہمارا احترام ہے، ہماری بقا ہے اور ہماری ترقی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.